وظیفہ میں بتاتا ہوں، شادی آپ کی مرضی کی ہوگی لیکن وظیفہ میری مرضی کا ہوگا۔ کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی۔ ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور 21 دن تک لگاتار اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی آرزویں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ فاتحہ کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ میرا یہ خود کا اپنا ہی ایک مجرب وظیفہ ہے۔ کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ ایک آسان اور قرآنی اور روحانی وظیفہ ہو جو پسند کی شادی کے لیے بتایا جائے، اور خود کا تمہارا ہی مجرب ہو۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جی ہاں، وظیفہ میں بتاتا ہوں، شادی آپ کی مرضی کی ہوگی لیکن وظیفہ میری مرضی کا ہوگا۔ آپ توجہ سے اس کی مکمل شرائط سنیں اور پھر مکمل شرائط کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو وظیفہ میری مرضی کا اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط پر مکمل طور پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو، اگرچہ کام آپ کا 8 سے 10 دن اور 12 دن کے اندر ہو جائے گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو مکمل 21 دن تک کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے اس کی، مکمل 21 دن تک کرنا ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے جگہ ایک مقرر کرنی ہے، جگہ ایک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ نماز کی مکمل طور پہ پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو، نماز زندگی کا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں فرض ہے، اور جس حال میں بھی انسان ہو، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے، عظیم رکن ہے، کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور نماز بھی اپنی رب کی رضا کے لیے پڑھا کریں، صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز کو پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز پھر اس کے جناب علی کرشمات جو ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور 5ویں شرط اس وظیفے کی یہ ہے
کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ لوگو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، جھک جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، توبہ نصوحہ کرو، ایسی توبہ کہ اس کے بعد تم سے دوبارہ گناہ نہ ہو، ایسی ایک پختہ توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات کی جمعرات جو اجتماع ہوتا ہے، اجتماع شریف میں بھی شمولیت اختیار کیا کریں اور دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں۔ میں نے کوشش تو بہت مرتبہ کی ہے کہ اس اجتماع کو لائیو ہی چلایا جائے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ایڈمن صاحب نہیں چلا سکے، تو کوشش فرمایا کریں کہ اجتماع کے اندر ضرور شمولیت اختیار کیا کریں۔ مولا کریم کسی کے صدقے تو دعا قبول فرماتا ہے، کسی کے صدقے تو قبول فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند وقت ایسے ہیں کہ تم جس وقت جو جائز دعا مانگو مولا کریم قبول فرماتا ہے۔ ایک جب صبح صبح مرغا اذان دیتا ہے یعنی تہجد کے وقت، دوسرا اذان کے بعد، تیسرا فرض نماز پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے، اور چوتھا جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے، اور 5واں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگا کریں، مولا کریم انشاءاللہ العزیز کرم فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کی 7ویں شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کرنا، لازمی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ ساتھ مسجد زیر تعمیر ہے تو اس مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرے گا جو مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا کہیں غریب یتیم مسکین ہے آپ کے پاس محلے میں، ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، دین کی اشاعت کے ادارے دوستو یہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہاں درسگاہ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، سریہ بجلی سیمنٹ کی ضرورت ہے، اب گرمیاں آ چکی ہیں، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، مسجد کے اندر صفوں کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ایک پلانٹ کا ارادہ میرا بنا ہوا ہے، ابھی تک لگا نہیں پا رہا ہے کیونکہ پیسے کی اشد ضرورت ہے، اس پہ خرچ آتا ہے تقریباً 1,20,000 روپے پلانٹ پہ خرچ آتا ہے۔ تو دوستو اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے دین کے طالب علم پر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہی خرچ کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کر دیں۔ حقیقت اس کا جب ثواب آپ قبر میں دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے، یہ وہ راستہ ہے۔ تو دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ، پلانٹ پانی کا جو پلانٹ ہے اس کو لگانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یا سریمٹ بجلی سریہ یا کوئی پنکھوں کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، دوستو یہ ایک صدقہ جاریہ، اور ایسا صدقہ جاریہ کہ مرتے دم تک آپ لوگوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور نفل حاجات پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ الحمد شریف، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح الحمد شریف اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز والا درود آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، نماز والا درود 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور 21 دن تک لگاتار اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دل کی مراد پوری فرمائے گا۔ اور اس وظیفہ کو اگر آپ اجازت لینا چاہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، انشاءاللہ میری طرف سے اجازت ہے۔ بار بار اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک تو سبحان اللہ لکھیں گے، اللہ کا نام بلند ہو جائے گا، آپ کو نیکیاں بھی مل جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی مل جائے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔